ونستعينك يا الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا محبوبنا مطلوبنا مصحوبنا موجودنا غوثنا وغياثنا عيننا ومعيننا آلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ مولانا العظیم. باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سارے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا ماشاءاللہ. ہم اس کامل یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے. جن کا یہ یقین ہے وہ ذرا بیدار ہو کے بولیں سبحان اللہ. اب آپ کی سبحان اللہ نے تو بتا دیا ہے، نہ بھی بولتے تو یہ تھا اللہ کا گھر ہی. لیکن ایسے آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں پیار سے، جیسے ہم استخارہ سینٹر میں آئے ہیں. استخارہ ہوگا، حساب آئے گا کہ بولا نہ بولا. حضور کے ذکر پہ تو ہم جن سے نسبتیں رکھتے ہیں وہ سر کٹا کے بھی بولتے رہے. پیار سے بولیں ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. دیوانہ واروں کے بڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء میں کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما طاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا نبی اللہ، وبولایتک یا علی یا علی یا علی. امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر. ایک مرتبہ آپ تمام احباب پھر بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. میں ایک کلام سوچ کے آیا تھا لیکن پھر زندگی نے کبھی ساتھ دیا تو آپ کو سنائیں گے. پیکر خلاص و محبت خطیب آل سنت برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری عبدالوحید چشتی صاحب، آپ کی گفتگو، آپ کے انداز، رنگ ڈھنگ نے
مجھے یہ کلام پڑھنے پہ مجبور کیا ہے۔ اب آپ لوگ تھوڑی سی میری لاج رکھیں، اس کلام پہ زیادہ ذرا ان کی لاج رکھیں۔ آہو تسی آہو استاد چنگے پاسے موڑیا ہے تو آپ بولیں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے۔ اب جب ہم جو کلام سنیں گے اور ہم سنائیں گے اور آپ سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ ذکر جیسا بھی ہو، ماحول جیسا بھی ہو، عنوان جو بھی ہو، ہر عنوان میں سجتا دھجتا نبی سونے کا ذکر ہی ہے۔ یہ نظریہ رکھ کے ایک مرتبہ سارے ذرا پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سارے پڑھیے جی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ہماری سانسیں رواں ہے جب تک ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک ہماری سانسیں رواں ہے جب تک مچل کے بولو یار ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے نبی نبی ہم صدا کریں گے نبی نبی ہم صدا کریں گے زمانے پر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے او زمانے پر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے گھروں کی عزت پہ حرف آیا گھروں کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے گھروں کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے کائنات کا ہر چودھری راجہ ملک پیر مولوی رب کعبہ کی قسم جسے جو عزت ملی ہے نالین مصطفیٰ سے لگی ہوئی خاک کا صدقہ عطا ہوئی ہے گھروں کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے آپ یہ شعر سنیں اور یہ قصہ کہانی نہیں ہے بہت سی چیزیں بطور دلیل عملاً زمانے کے سامنے ہے اور انشاءاللہ زمانہ ماضی میں بھی دیکھ چکا حال میں بھی انشاءاللہ دیکھ رہا اور مستقبل میں تو دیکھے گا پہلے یہ دو مصرے سن لیں وہ لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ وہ لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ تو ڈھونڈ لے گا کوئی
دیوانہ یہ بھول جائیں، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیا کریں گے، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیا کریں گے۔ اب ہاتھ اٹھا کے بولیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت یہ بھول جائیں نبی کے دشمن، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیا کریں گے۔ آپ نے پاکوں کا ذکر سن لیا، ابھی ماضی قریب گزشتہ کل کی بات حضور مصلح امت کے حوالے سے آپ نے سماعت فرما لی، امیر المجاہدین کا ذکر سماعت فرما لیا۔ ایک نام میں اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، سب کو یاد ہے، صرف زبانی کلامی آپ کو دہرانے کی ضرورت صرف اس لیے پڑی تاکہ جو ذہنوں سے بھلا بیٹھے ہیں وہ پھر لے آئے۔ ایک اور نام بھی ہے، اسے بھی یاد کر لے زمانہ، جسے ممتاز قادری کہا جاتا ہے۔ اب اس طرح کی ساری شخصیات سامنے رکھیں اور پھر سنیں۔ جو دل سے ناموں سے مصطفیٰ کو تم آج بھی حرز جاں بنا لو، تم آج بھی حرز جاں بنا لو، یقین کر لو کہ ہم نوائی، یقین کر لو کہ ہم نوائی تمہاری عرض و سما کریں گے، یقین کر لو کہ ہم نوائی تمہاری عرض و سما کریں گے۔ نبی نبی ہم، آپ سے فتنہ کہیں ہم صدا کریں گے، نبی نبی ہم، اللہ سلامت رکھے، کوشش کر رہے ہیں آپ بولنے کی، بولیں کچھ نہیں ہوتا، مچل کے بولیں، نبی نبی ہم صدا کریں گے، نبی نبی ہم۔ آخری شعر سنیں اور پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ دین و دنیا کی سرفرازی جو چاہتے ہو خدا سے اپنی، جو چاہتے ہو خدا سے اپنی، تو صدق کے دل سے یہ عہد کر لو، تو صدق کے دل سے یہ عہد کر لو کہ ہم نبی سے وفا کریں گے، تو صدق کے دل سے یہ عہد کر لو، مچل کے بولو کہ ہم نبی سے وفا کریں گے، کہ ہم نبی سے۔ استقبال ربیع الاول کا بھی عنوان ہے، تو استقبال ایسے تو نہیں ہوتا نا، میرے جیسا کمی آتا ہے تو آپ درجن پھول پھینک دیتے ہیں۔ یہاں نبی کے ذکر کا استقبال، اگر آمد مصطفیٰ کا استقبال کے لیے ہمیں آپ کا منت ترلا کرنا پڑے تو پھر میرا خیال آپ خود سوچیں۔ نبی نبی ہم صدا کریں گے، نبی نبی ہم، گج کے بولے، نبی نبی ہم صدا کریں گے، ہاں کہ ہم نبی سے وفا کریں گے۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق کے ساتھ تکریم و احترام جملہ سامعین و حاضرین و ناظرین، بالخصوص سٹیج پہ تشریف فرما سادات کرام علماء اہل سنت،
آج کی اس خوبصورت بزم کی سرپرستی فرما رہے ہیں پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ عبدالقدیر چشتی صاحب۔ آج کی اس بزم کی صدارت فرما رہے ہیں پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ امجد عباسی صاحب، اور نگرانی فرما رہے ہیں حضرت علامہ عبدالشکور نقشبندی صاحب۔ آپ کی اس مرکزی جامع مسجد کے امام و خطیب نقیب محافل اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری عبدالوحید چشتی صاحب، حضرت علامہ اظہر عباسی صاحب، جناب محترم محمد نبیل عباسی صاحب، علامہ سید صغیر حسین شاہ صاحب، حضرت علامہ برادر محترم میاں خورشید صاحب، اور دیگر کثیر تعداد میں علماء اہل سنت دور و نزدیک سے جتنے بھی حضور کے غلام و شاک تشریف لائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت بزم جو آپ نے سماعت فرما لیا، حضرت علامہ مولانا عبدالجلیل نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے اصال ثواب، اور جناب محترم علامہ عبدالشکور نقشبندی صاحب کی اہلیہ محترمہ کے اصال ثواب کے لیے بھی، اور استقبال ربیع الاول کے حوالے سے، اور مجھے یہاں کے پتہ چلا کہ یہاں ایک تقریب نکاح بھی انشاءاللہ آج کی بزم کے اختتام پہ ہوگی، تو یہ ساری چیزیں مد نظر اگر رکھی جائیں تو ساری چیزوں کو نسبت حاصل کملی والے آقا کی ذات کا صدقہ ہے۔ اسی حوالے سے کوشش ہوگی کہ ایک محدود وقت کے اندر چند گزارشات قرآن و سنت کی روشنی میں حقائق آپ کے سامنے پیش کیے جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حقائق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات انشاءاللہ جو بات بھی ہوگی نتیجہ ہم کوشش کریں گے کہ یہی دیا جائے کہ سونے نبی سے وفا کی جائے۔ اب چونکہ اصال ثواب دو ہستیوں کا ہے، ایک اہلیہ محترمہ عبدالشکور صاحب اور ایک جناب محترم یادگار اسلاف علامہ عبدالجلیل نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ اکثر علماء اہل سنت سے ویسے بھی اور بالخصوص جنازے کے مواقع پہ قرآن کے یہ لفظ سنتے رہتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں تو ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں کوئی ایسی نقل و حرکت ہو جائے جو غیر اسلامی لوگ یعنی کفار لوگ کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ تعجب ہوتی ہے، لیکن آپ میں سے جو احباب ان ممالک میں رہ کے آئے، جن کے عزیز و اقارب ان ممالک میں رہ رہے ہیں، جو ہیں ہی ان کے ممالک مسلمانوں کے ملک نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ بات اتنی تعجب نہیں ہے۔ میں نے جس ادارے سے تعلیم حاصل کی دارالعلوم پریٹوریا ساؤتھ افریقہ، اس ادارے کی بلڈنگ کی دائیں جانب ہندوؤں کا گھر ہے اور اس ادارے کی بلڈنگ کی بائیں جانب عیسائیوں کا گھر ہے، درمیان میں اس ادارے کی بلڈنگ ہے۔ اور ہم نے ان ہندوؤں کے تہوار بھی دیکھتے رہے، پہلے تو سنتے تھے لیکن پھر جا کے خود دیکھتے رہے، جس طرح ہم مسلمان اپنے تہوار مناتے ہیں اس طرح وہ بھی مناتے ہیں، عیسائیوں کے تہوار بھی دیکھتے رہے، ان کی زندگیاں بھی دیکھیں، ان کی زندگیاں بھی دیکھیں۔ اب یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ مشاہدہ ہے جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ جی انہیں جلا دیا جاتا ہے، ہم نے ان کے مردے جلتے ہوئے دیکھے۔ اب تو سوشل میڈیا ہے اور وہ اس کو اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ پھر عیسائیوں کے اندر مختلف ان کے اپنے، جس طرح ہمارے یہاں مکاتب فکر ہیں، ان کے ہاں ان کی اپنی سوچ کی چند گروپ بنے ہوئے ہیں عیسائیوں کے اندر۔ بعض اپنے مردوں کو کھڑا کر دیتے ہیں کسی ٹھنڈے خانے میں، بعض کسی ٹھنڈے خانے میں لٹا دیتے ہیں، بعضوں کے نزدیک 40 دن پورے کرنے پڑتے ہیں، بعضوں کے نزدیک 21 دن پورے کرنے پڑتے ہیں۔ تو بہرحال یہ واحد ایک اسلام کا حسن ہے۔ اچھا، اور موت یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ کسی مذہب کو انکار ہے، نہ کسی فرقے کو انکار ہے،
اور نہ ہی دنیا میں آنے والے کسی انسان، البتہ ہو وہ جو کسی نہ کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو۔ ایتھیس لوگ جو لادین اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ موت کو اس کنسپٹ میں مانتے ہیں کہ یہ از خود آنی ہے، یہ خدا کی طرف سے نہیں آنی۔ عیسائی حضرات جو مانتے ہیں وہ مانتے ضرور ہیں کہ یہ آئے گی تو خدا کی طرف سے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، مختصر آپ کو ساری بات سمجھاؤں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ کسی مذہب کو انکار ہے، نہ ہی کسی مسلک کو انکار ہے۔ یہ تو وہ زمانہ ہے ایک باپ کے دو بیٹے کسی ایک بات پہ متفق نظر نہیں آتے، لیکن یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ کائنات کا ہر مذہب اس پہ متفق نظر آ رہا ہے۔ ماننے کے انداز ہر ایک کے اپنی اپنی ذاتی انداز اور اپنی اپنی اب مذاہب کی روشنی میں ہو سکتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں مانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس دور میں کسی بات پہ کوئی بندہ، ایک گھر میں بھی دو چار بھائی بہن متفق نظر نہیں آتے اور موت پہ سارے متفق نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے عملاً دنیا میں روزانہ دیکھا جا رہا ہے، روزانہ اموات ہو رہی ہیں، روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا تعلق کس مذہب سے ہے۔ موت قرآن کے لفظ ہیں اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب موت آئے گی وہ اپنے مقررہ وقت پہ آئے گی، نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد۔ یہ سارے بہانے ہوتے ہیں کہ وہ کنویں میں گر گیا، وہ درخت سے نیچے گر گیا تو اسے موت آ گئی، شوگر کی مرض کی وجہ سے موت آ گئی، بی پی شوٹ کر گیا موت آ گئی، یہ سارے بہانے ہیں۔ وگرنہ آپ لوگوں کا بھی ہم سے زیادہ اس فیلڈ میں تجربہ ہے، زمانہ شناس ہیں آپ لوگ بھی، دیکھا ہوگا آپ نے بہت سے لوگ بڑے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن بچ آتے ہیں، اور بہت سے لوگ ٹھڈا لگتا ہے گرتے ہیں وہیں پہ موت آ جاتی ہے۔ ہمارے علاقے مانسیرا میں ابھی ماضی قریب میں اب بھی وہ بندہ زندہ ہے، آپس میں ان کا تنازع تھا، 16 گولیاں ماری گئیں، جس نے 16 گولیاں کھائی ہیں وہ آج بھی زندہ ہے، جس نے 16 گولیاں ماری ہیں وہ قبر میں ہے۔ پتہ چلا یہ گولی، یہ بی پی، یہ ساری چیزیں بہانہ ہے۔ موت وہی دیتا ہے جس خالق نے مجھے تجھے زندگی عطا کی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پہ کائنات کا ہر مذہب، جس پہ ہر مکتبہ فکر ہمیں متفق نظر آ رہا ہے۔ لیکن حضرات آخر کیا وجہ ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو موت ان کے لیے مصیبت بنتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں موت ان کے لیے وبال بنتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو موت ان کے لیے رب کا عذاب بن کے آتی ہے۔ اور ایمان والوں کے بارے میں زہرا کے بابا جان نے فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا موت اسی مومن کے لیے رب نے تحفہ بنا کے بھیجی ہے۔ جتنی باتیں کر لی جائیں نتیجہ یہی نکلے گا، زندگی جس نے نبی محمد سے وفا کر کے گزاری ہے رب سونا موت بھی اسے عظمت و شان والی عطا فرماتا ہے۔ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، حضور کا فرمان کہ موت مومن کے لیے تحفہ، بارہا آپ نے حضور کا یہ فرمان سنا ہے۔ اب ہمیں بتایا جائے تحفے کیوں دیے جاتے ہیں۔ اس پہ بھی کملی والے نے فرمایا تحفے دیا کرو، لیا کرو، کیوں؟ آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ ہم شادی پہ، ہم کسی کے ہاں غمی پہ کچھ لین دین کرتے ہیں تو بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے رشتے ہیں تو مضبوط ہوں۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، رشتے ہیں تو مضبوط ہوں، دوستی ہے تو مضبوط ہو، یاری ہے تو مضبوط ہو۔ اور حضور نے خود فرمایا تحفے لین دین کی وجہ سے تمہارے آپس کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ اور ادھر میرے نبی کا فرمان یہ بھی ہے موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ یہ شرط ذہن میں رکھیے گا، ہر ایک کے لیے نہیں، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ سونیا بڑا عجیب تحفہ
تحفہ دینے لینے سے تو رشتے مضبوط ہوتے ہیں، بلادریوں کے آپس میں تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، یاریاں مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ بڑا عجیب تحفہ ہے۔ آج اولاد رو رہی ہے، والد چلا گیا، مدینے کے سلطان کا پھر بھی یہی فرمان، موت مومن کے لیے تحفہ۔ آج والدین رو رہے ہیں، اولاد چلی گئی، آمنہ کے لال کا پھر بھی یہی فرمان، موت مومن کے لیے تحفہ۔ سجن بیلی رو رہے ہیں، ہمارا یار جدا ہو گیا، مصطفیٰ کا پھر بھی یہ فرمان کہ موت مومن کے لیے تحفہ۔ آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہی تو زمانے کو اسلام کا حسن بتایا جا رہا ہے، اسلام کا وقار بتایا جا رہا ہے۔ وہ تمہارے ہیں، جب مرتے ہیں تو آگ کی نظر کیے جاتے ہیں، مرتے ہیں تو ٹھنڈ کی نظر کیے جا رہے ہیں، کوئلوں کی نظر کیے جا رہے ہیں۔ اسلام میں ایمان والوں کا حسن دیکھ، موت مومن کے لیے تحفہ اس لیے ہے، مانا یہ رشتہ دار چھوڑا رہی ہے، مانا یہ دنیا دار چھوڑا رہی ہے، مانا یہ جائیداد چھوڑا رہی ہے، مانا یہ ماں باپ چھوڑا رہی ہے، بھائی بہن سجن بیلی چھوڑا رہی ہے۔ تحفہ اس لیے ہے، قبر میں مدینے کے سلطان سے ملاتی نظر آ رہی ہے۔ فرمایا تحفہ اس لیے ہے، یہ دنیا دار تو چھوڑا رہی ہے، دیوانہ وار ہو کے بولو یار، قبر میں مدینے کے تاجدار سے ملا دیتی ہے۔ ہمیں کہا بات جب چل پڑی ہے تو یہ بات بھی سن لیجئے، اگر بندے نے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے تو پھر ہمیں یہ بتایا جائے اسے نئے کپڑے کیوں پہنائے جا رہے ہیں۔ آپ دنیا کے اوپر اگر کوئی مٹی پہ کام کریں گے، مزدور جتنے بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ روزانہ صبح لٹھے کا سفید سوٹ پہن کے جاتا ہے مزدوری پہ؟ بولو سارے نہیں تھے، میں پھر سارے مزدوراں تو سندری پہ جام اتھے میرا خیال ہے چٹی پا کے جل دے ہو۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا روزانہ غسل کر کے پھر جاتے ہیں مزدوری کرنے پہ، یا کام کر کے واپس؟ کیونکہ مٹی میں جانا ہے تو سفید جوڑا کس لیے، اٹھانا گارا ہے تو سفید جوڑا کس لیے، اگر ریت ہی کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے تو سفید جوڑا کس لیے؟ یہاں یار مٹی کے اوپر کام کرنا ہے، مٹی کے ساتھ کام کرنا ہے، اور میں اور تو انتخاب کر رہے ہیں میلے کچیلے کپڑوں کا۔ اب ایمان والے کا مقام تو دیکھ، فرمایا اور یہ شریعت کا آرڈر ہے، میرے تیرے پہ چھوڑا نہیں گیا، شریعت آرڈر دے رہی ہے، مومن بندہ جب دنیا سے جائے اسے نیا جوڑا کفن کی صورت میں سفید پہنایا جائے، مومن بندہ جب دنیا سے جائے اسے نہلایا جائے، اسے عطر لگائی جائے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں ہمارے اسلاف نے یہی وجہ بتائی ہے کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے، تم دنیا میں اپنے دوستوں رشتہ داروں کو ملنے جاتے ہو، بن ٹھن کے جاتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے اب یہ جو جا رہا ہے یہ برباد ہونے نہیں جا رہا، عبداللہ کے لال آمنہ کے در یتیم کی زیارت سے آباد ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ برباد ہونے نہیں جا رہا، زیارت مصطفیٰ سے آباد ہونے جا رہا ہے۔ اب یہی لوگ کہتے ہیں خالی شیراتیں نجے کی دیں، ہمارے پاس یہ پس منظر ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہمارے پاس دلائل ہوتے ہیں، تب ہم کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ نبی کا غلام گج کے بولے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔
ہوتا. کیا وجہ ہے یار یہ علماء, کیا وجہ ہے یہ نقبا, یہ نعت خان آپ کو صبح و شام نبی سونے سے وفا ہی کا درس دے رہے ہیں؟ ایک ہی وجہ ہے, محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے. سنو لوگو یہ جس من میں, ابھی آپ نے سن لیا 24 گھنٹے بھی دیکھ لیے, ابھی آپ نے سن لیا 3 دن بھی امیر المجاہدین کا جسد پڑا رہا. ابھی آپ نے اگر نہیں سنا تو میں سنا دیتا ہوں. گولڑے کے تاجدار شاعر ہفت زباں شاہ نصیر الدین کا آپ کا جسد بھی 1.5 سے 2 دن پڑا رہا, لیکن رب کعبہ کی قسم وہ ممتاز قادری بھی دیکھ. یہاں تو تم کہہ سکتے ہو جی شیخ الحدیث تھا, یہاں تو تم کہہ سکتے ہو کہ جی یہ چونکہ عالم دین تھا. اگر جسم کی سلامتی چاہتا ہے وہ علم کے ذریعے نہیں, ہمارے پاس ایک نہیں کئی دلائل ہیں. بڑے بڑے علم کے پہاڑوں کو ہم نے مردود ہوتے دیکھا ہے. اللہ نے عروج انہیں ہی دیا ہے جن کے پاس علم ہی نہیں بلکہ محمد کی غلامی بھی نظر آ رہی ہے. کملی والے سے وہ جذبہ ہے. سنا لوگو یہ جس من میں, یہ جس من میں سما جائے وہ من میں. ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. میرا رب حکم دے رہا ایمان لاؤ باللہ اللہ پر, ورسولہ فرمایا اور اس کے رسول پر, یعنی آمنہ کے لال ختم نبوت کے تاجدار محمد عربی پر ایمان لایا جائے. گا تو مرجع قریب والا ہوگا. اب سن لیجئے یہ 3 لفظ ہیں باللہ ورسولہ.
تیسرے نمبر پہ وَتُعَزِّرُوهُ، ہاں اب لوٹے گی تو قریب دیکھا جائے گا، ہو سے مراد رب کی ذات نہیں، آمنہ کا لال مراد ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ، فرمایا عزت کرنی ہے اس کی۔ ہمیں کہا جاتا ہے جی یہ لبیک والے بس نبی کی عزت کی بات کر رہے ہیں۔ میری جان، جب میرا تیرا خمیر بھی نہیں بنا تھا، جب میں تو اپنے باپ کی صلب میں بھی نہیں تھے، رب کا قرآن تب سے محمد کی ناموس کی بات کرتا نظر آ رہا ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ، فرمایا عزت کرنی ہے اس کی یعنی نبی سونے کی۔ وَتُوَقِّرُوهُ، توقیر کرنی ہے مصطفیٰ کی۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تم سے یار ہمارے سالانہ میلاد کے جلسے ہضم نہیں ہو رہے، تم سے ہمارا سالانہ ذکر رسول ہضم نہیں ہو رہا، قرآن حکم دے رہا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا صبح و شام، سالانہ ماہانہ ہفتہ وار نہیں، صبح و شام رب رب بھی کرنا ہے، نبی نبی بھی کرتے رہنا ہے۔ ہم قرآن کے ان لفظوں پر عمل کر کے زمانے کو بتا رہے ہیں نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری۔ مچل کے بولو، اب وہی بولے جس کا عقیدہ ہے۔ پہلے تم میں آخر ہے نا سارے بولو، کوئی لوڑ نہیں آئی مسیدی بیچ کیوں جھوٹ بولوایا ہے۔ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے وہ بولے گا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا تو شاہ خوبا، تو شاہ خوبا۔ یہ صرف شاعری نہیں ہے، اگر علماء تو جان رہے ہیں، آپ کا اگر ذوق ہو میں قرآن سے بتا دیتا ہوں، یہ تو شاہ خوبا زبان صرف اردو کی ہے، ترجمانی رب کے قرآن کی ہو رہی ہے۔ نہیں یقین تو پھر ہمیں بتاؤ معنی کیا نکلے گا؟ وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، جس مرضی ترازو پہ تول لے یہی کہنا پڑے گا تو شاہ خوبا، تو شاہ خوبا۔ او قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تو شاہ خوبا، تو جان جانا، تو شاہ خوبا۔ ہم کہتے ہیں بار بارش لگی دی ہے سنگی، اس بارش بھی تھی میں تیرے واسطے آیا، تیرے نال میری بڑی یاری ہے۔ آ جاتا نا وہ آختے ہو یا نہیں آختے ہو یار، سیاحنے نہ ہوتا ہے کسی انسان کی زندگی میں دوست یار سجن کزن شزن ایسے ہوتے ہیں بندہ اس کی بات پھر ٹالتا نہیں ہے۔ اے تیرے منہ پیچھے آیا تے تیرے منہ پیچھے مان گیا، حسن دے ہزارے بیچتے منہ ہی لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کیتا تے کہتے دوئے دا، چلو شکر ہے کسی دا تے دیکھتے ہیں۔ ہم یہی سوچ کے آپ قرآن کے یہ لفظ سنیے گا اور پھر مانیے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کیوں؟ تو جان جانا، تو شاہ خوبا، تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری۔ اب مجھے چونکہ سختی سے منع کیا گیا ہے میں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن میں سورج کو یار چاند تو نہیں کہہ سکتا، میں ستاروں کو اندھیرا تو نہیں کہہ سکتا، میں روشنی کو تاریکی تو نہیں کہہ سکتا،
ہمیں اپنے اسلاف پر، ہم کوئی لاوارث یتیم تو نہیں ہے، ہم اس مسلک کی ترجمانی کر رہے ہیں جس کی پشت پہ یا احمد رضا نظر آ رہا ہے یا گولڑے کا بادشاہ میرے علی نظر آ رہا ہے۔ اپنے اسلاف کی تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن کے یہ لفظ جو بھی آپ نے سنے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یا اللہ ادب کرنا ہے تو کیسا کریں؟ اب میں کسی کا نام لیے بغیر، چونکہ باتیں تو ہو رہی ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہا ہے زمانہ، کسی کا نام لیے بغیر یا اللہ، یہاں تو ہمیں کہا جاتا ہے فلاں جتنا ادب کیا جائے اس سے زیادہ ادب نہ کیا جائے، جہاں تک مانا جائے اس سے زیادہ نہ مانا جائے۔ ربا سوڑیاں کیسے مانے، کتنا مانے؟ اب میرے نبی کا فرمان سنیے، بڑا مشہور، سب سنتے آ رہے ہیں، اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی تم نے اقتدا کر لی تمہیں ہدایت میرا اللہ نصیب فرما دے گا۔ اب پھر صحابہ کی زندگی پہ نظر دوڑائیں، او میرے نبی کے غلاموں صحابیوں، تم نے نبی سے کیسے وفا کی ہے؟ یہاں تو کھڑے ہو کے بھی درود پڑھنے نہیں دیا جاتا، یہاں تو سونے نبی کے نام کا نعرہ مستانہ بھی بلند نہیں کرنے دیا جاتا۔ او میرے نبی کے غلاموں تم نے کیسے وفا کی ہے؟ اب میرے نبی، اب بخاری کے وہ لفظ بہت مشہور ہیں، سب کو آتے ہیں، میرے نبی کے غلام کملی والا جب وضو کر رہا ہے، نبی کے غلام وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، نبی کے غلام آقا کا تھوک مبارک بھی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے۔ اگر آپ کا ہاضمہ شریف یہ بات سن سکتا ہے تو سنو، بخاری کے لفظ ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 3 مقام اور 3 مختلف صحابہ، 2 صحابی ہیں اور ایک میرے نبی کی صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کیا کہ میرے نبی کا بول مبارک یعنی پیشاب بھی پیتے نظر آ رہے ہیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ۔ یہ کثرت سے نوجوان بیٹھے ہیں، اب مجھے نہیں پتا یہاں کا نصاب کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ اسلامیات میں جب ہم نے سکول پڑھا تھا، اسلامیات کی 7ویں 8ویں جماعت میں صلح حدیبیہ کا ایک واقعہ تھا جو بخاری میں بھی موجود ہے۔ یہ دلیل ہمارے پاس بخاری میں سے یہ نہ ہے کہ کتاباں سکول دیا تو غلط کر کے چلے گئے، نہیں، صرف یہ نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے کیونکہ سکول میں بھی یہ نصاب میں یہ چپٹر شامل ہے، صلح حدیبیہ۔ اب وہ صلح حدیبیہ بہت لمبا یہ واقعہ ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، حدیبیہ کے مقام پہ کافروں نے روک لیا اور پھر انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے، کہا نہیں اس سے آگے ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، ہمارے ساتھ جنگ کرنی ہے جنگ کر لی جائے، ہمارے ساتھ جھگڑنا ہے جھگڑ لیا جائے، یہاں سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، فرمایا عثمان جاؤ ان مکہ کے کافروں سے کہو ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں گے، کعبے کا طواف کریں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے، زمزم کا پانی پئیں گے، واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے، فرمایا او مکہ کے کافروں، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ کافروں نے کہا عثمان نہ ہم آپ کو آپ کے نبی کو اجازت دیتے ہیں نہ ان کے دیگر غلاموں کو اجازت دیتے ہیں، ہاں عثمان اتنی بات ضرور ہے ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں، آپ آئے اللہ کے گھر کی زیارت بھی کریں، طواف بھی کریں، حجر اسود کا بوسہ بھی لیں، زمزم کا پانی بھی پئیں،
یہ جتنے صرف ہمیں نماز ہی کا درس دے رہے ہیں، نبی سونے کی ناموس سے دور کرتے نظر آ رہے ہیں، آقا کی ختم نبوت کی پہرے داری سے دور کرتے نظر آ رہے ہیں۔ عثمان غنی کا انداز دیکھ، حضرت عثمان نے فرمایا او مکہ کی کافرو، تم نے عثمان کے ایمان کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتا آج کا کوئی بناوٹی میرے نبی کا غلام، وہ کہتا ہے چلو جی میں تے کعبیاں دیکھ کے نا، میں تو کعبے کی زیارت کر لوں، میں تو طواف کر لوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا نا نا او مکہ کے کافروں، میرا ایمان کعبے سے نہیں بلکہ آمنہ کے لال محمد سے شروع ہوتا نظر آ رہا ہے۔ فرمایا میں کعبے کی زیارت بھی کروں گا، حجر اسود کا بوسہ بھی لوں گا، زمزم کا پانی بھی پیوں گا، فرمایا صفا مروہ کی سائی بھی ہوگی، عمرہ بھی ہوگا، لیکن اس حال میں ہوگا آمنہ کا لال ہمارا سونا نبی آگے آگے ہوں گے، ہم غلام مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے نظر آئیں گے۔ صحابہ نے صرف نعروں سے نہیں عملاً کر کے بھی بتایا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا تو شاہ خلبہ، تو جان جانا تو شاہ تو جان جانا تو شاہ غلبہ، تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ آخری باتیں سماعت فرمائے، پھر مجھے ذکر کا ایک شعر میں ایک دو شعر سنا کے بات اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ نبی سے وفا کی جائے گی تب اعمال قبول ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے جنہیں نہیں آ رہی ذرا بولیں سبحان اللہ۔ شکر ہے 5-7 بیٹھے رہے ہو، آپ جنہیں آ رہی ہے وہ بولیں سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، ذرا بیدار ہو کے گج کے بولیں سبحان اللہ۔ کملی والے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمد مصطفیٰ ہے، استقبال ربیع الاول ہے۔ پوچھا جائے گا جی کیوں منایا جا رہا ہے؟ میں نے اصحال ثواب پہ بھی بات کر دی، ناموس سے رسالت کا کہا گیا وہ بھی ہو گیا۔ اب چونکہ آج تقریب نکاح بھی ہے، اس حوالے سے یہ بھی سن لیجئے اور عظمت مصطفیٰ دیکھیے گا۔ یہاں یقیناً دونوں خاندانوں والے ہیں، لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے بیٹیاں اللہ کی رحمت بن کے آتی ہیں۔ یہ بیٹیوں والے جانتے ہیں بیٹی اللہ کی، سارے بولیں بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور بیٹے کے حوالے سے ہے کہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن کے لفظ ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب میں بھی یہ چاہتا ہوں میں کامیاب ہو جاؤں، آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ سارے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی منظر ہے، لیکن ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اب ہم کامیاب کیسے ہوں گے اور کامیابی کس نے دینی ہے مجھے اور آپ کو؟ سارے بولیں، بس یہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں، ذرا جلدی جلدی بولیں۔ کامیابی کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ جس نے کامیابی دینی ہے وہ خود اصول بتا رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے تو تمہیں کامیاب کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، قرآن کی ایک آیت تو یہ کہہ رہی ہے، دوسری آیت قرآن کی بتا رہی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گنو گے تو نہیں گن سکتے۔ سارے سمجھدار بیٹھے ہو، یار جو چیز گنی نہیں جا سکتی اس کا ذکر کیسے کیا جائے؟ قرآن ایک طرف یہ کہہ رہا ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے۔ دیکھیں یہ سانسیں ہماری آ رہی ہیں جا رہی ہیں، یہ رب کی نعمت ہے یا نہیں؟ میری آنکھیں اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ میرے ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، پاؤں اللہ کی نعمت ہے، یہ ساری چیزیں رب کی طرف سے فضل کرم ہے ہم پہ یا نہیں؟ لیکن میرے ہاتھ اگر نعمت ہیں تو وہ میرے لیے ہیں، وہ آپ کے لیے نہیں۔ بس یہ نتیجہ دوں گا آپ کو لطف آئے گا۔
کہ ہم کیوں استقبال ربیع الاول اور آمد مصطفیٰ کے حوالے سے چرچے کر رہے ہیں. ہم جس نبی کا ذکر کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، وجہ یہ ہے یہاں ہاتھ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں، آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، کان اللہ کی نعمت ہے، جسم کا ایک ایک عضو اللہ کی نعمت ہے یا نہیں. لیکن یہ میرا ہاتھ ہے تو یہ میرے لیے نعمت ہے یا آپ کے لیے؟ کھل کے بولیں. میرا ہاتھ میرے لیے نعمت ہے، آپ کے لیے نہیں. ایسا ہی ہے میری آنکھیں ہیں تو یہ میرے لیے نعمت ہیں یا آپ کے لیے؟ بولو نا سارے یار. آپ کے لیے نہیں، یہ میری آنکھیں ہیں تو میرے لیے نعمت ہے. ہم اپنے نبی کا ذکر کر کے یہی تو زمانے کو بتا رہے ہیں. ہاتھ مانا رب کی نعمت ہے، اور رب کی جو نعمت ہے کسی کو چھوٹا نہیں کہا جا سکتا. یہ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھو کتنی بڑی نعمت ہے، جن کے پاس ہاتھ نہیں ہیں ان سے پوچھو کہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے. ہر نعمت وراء الورا، لیکن ہاتھ نعمت ہے تو یہ میرے لیے، میرا ہاتھ نعمت ہے، زمانے کے لیے نہیں. میری آنکھیں نعمت ہیں تو وہ میرے لیے ہیں، میرے پاؤں نعمت ہیں تو وہ میرے لیے ہیں، میری آواز نعمت ہے تو وہ میرے لیے ہے. لیکن عظمت مصطفیٰ دیکھ، میرا یہ رب کا فضل ہے کہ میرے ہاتھ میرے سلامت ہیں، میری آنکھوں کی نظر سلامت ہے. یہ رب کا فضل میرے اوپر ہے. اگر خورشید صاحب کے ہاتھ سلامت ہیں تو یہ فضل ان کے اوپر ہے. اگر میں آج راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہوں، یہ رب کا فضل میرے اوپر ہے، آپ کے اوپر نہیں. تو جس پر رب کا فضل ہوگا وہ خوشیاں منا رہا ہے. میں نے کہا مجھے تجھے اگر ہاتھ پاؤں سلامت مل جائے، مجھے تجھے گھر بار سلامت مل جائے، ہماری زبانوں پہ ہر وقت یہی رہتا ہے اور رہنا چاہیے کہ جی رب کا فضل ہے، رب کا کرم ہے. تو زمانے والوں یہی تو سمجھا رہے ہیں. اگر مجھے تجھے رب کی طرف سے ہاتھ پاؤں سلامت مل جائے تو یہ رب کا فضل بن جاتا ہے، جو صرف میرے لیے فائدہ مند ہے، جو صرف تیرے لیے فائدہ مند ہے. مدینے کے سلطان کی عظمتوں کے کیا کہنے، فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. فرمایا زمانے والوں، وجود مصطفیٰ ایسا فضل ہے جو کائنات کے چپے چپے کے لیے فضل بن کے آیا ہے. اور اسی سے ملتی جلتی آخری آیت. اب وہ لوگ جو ظاہر دو خاندان ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، لیکن میری بیٹی الحمدللہ رب نے مجھے بھی عطا کی، میری بیٹی رحمت ہے تو وہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں. تھوڑا تھوڑا شرما رہے ہیں آپ، سر ہلا کے انہوں نے پتہ چلے کچھ سچی گال ہے. میری بیٹی ہے تو اللہ کی رحمت ہے میرے لیے، آپ کے لیے نہیں. ایسے ہی ہے آپ کی بیٹی ہے تو وہ رحمت آپ کے لیے ہے، میرے لیے نہیں. ایسے ہی ہے چونکہ جس گھر میں جس خاندان میں بیٹی آئی وہ اس خاندان اس گھر والے کے لیے رحمت بن کے آ رہی ہے. اب جن کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے اور 2 4 5 7 10 سال بعد اگر رب اولاد دے اور بیٹی کی صورت میں دے، اس گھر کی خوشیاں دیکھا کرو. توجہ میری جانب یار، اس گھر کی خوشیاں دیکھا کرو. 10 سال بعد اگر رب بیٹی دے دے، بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے رحمت سے نوازا ہے، اللہ نے کرم سے نوازا ہے. ساتھ جڑا ہوا گھر، ساتھ جڑے ہوئے گھر میں آپ جائیں اور آپ کہیں یار تسی خوش نہیں ہو. یہ آخری بات ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں یہ آخری گل پکی یاد کر کے چلو. میں اگر میرے گھر میں بیٹی ہے، میں خوش ہو رہا ہوں. میاں صاحب آئے میرے گھر میں، مجھے مبارکباد دی. مجھے مبارک دینے کے بعد میرے ساتھ والے گھر میں چلے گئے محلے میں. انہیں جا کے کہتے ہیں یار تسی خوش نہیں ہو. وہ کہیں جی کیوں؟ نال استادہ نے کار تھی ہوئی ہے. تو ان کا کیا جواب آئے گا کہ تھی آئی ہے انہوں نے کار، بیٹی آئی ہے ان کے گھر، رحمت آئی ہے ان کے گھر، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، ہمارے گھر نہیں آئی. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ بیٹی ان کے گھر آئی ہے تو وہ خوش ہو رہے ہیں. میں نے کہا رحمت بیٹی ہے، جس کے گھر میں، جس کے صحن میں، جس کے آنگن میں آتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، خوشیاں مناتا ہے. ہم ربیع الاول کا استقبال کر کے زمانے کو بتا رہے ہیں، ہم اس نبی کی آمد کا خوشیوں کا پرچار کر رہے ہیں جو صرف میرے تیرے گھر کے لیے نہیں، چار دیواری کے لیے نہیں، علاقہ سجی کوٹ کے لیے نہیں،
پاکستان ہندوستان کے لیے نہیں، بلکہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا محمد کو ہم نے کائنات کے چپے چپے کے لیے رحمتا للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اب مجھے حکم ہوا تھا کہ ذکر کے 2 شعر سنانے ہیں، جس کا اگر آپ کا دل کرے تو آپ کو 2 شعر سنا دیں، لیکن نہیں تو پھر کبھی دل کرتا ہے تو بولو سارے سبحان اللہ، مجبور ہو کے نہ بولیں، مسرور ہو کے مچل کے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ اللہ سونے دیا ذکر الا اللہ، اللہ سونے دیا ذکر الا اللہ، میرے نبی دیا ذکر میں بسم اللہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی اللہ، جی یا محمد۔ نعتیں کچھ آتی ہیں، کچھ زبانوں پہ نہیں ہوتی، ذکر تو بہت سے بزرگ بیٹھے ہیں، میں پیدا بھی نہیں ہوا تو آپ تب سے ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ کہ یعنی مجھ سے بھی پکا آپ کو یاد ہے، تو پھر سارے گج کے بولو اللہ سونے دیا ذکر الا اللہ، میرے نبی دیا حق لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی اللہ، جاواں صدقے کلمے والے تو، جاواں صدقے کلمے والے تو، سوڑے امت دے رکھی والے تو، وہ نبی نوری تاج والے تو، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی اللہ، یا محمد سرور صلی اللہ۔ جہاں سے بات شروع کی وہیں پہ ختم کریں گے۔ حالات، نشیب و فراز، یہ تو دنیا اور دنیاوی زندگی کا حصہ ہے، اتار چڑھاؤ یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، لیکن رب کعبہ کی قسم ختم نبوت کا پرچار حالات جیسے بھی ہوں ہر حال میں ہر دور میں کیا جائے گا، اور یوں ہی بتایا جائے گا دنیا میں بھلے دوستو دن 4 رہیں گے، دنیا میں بھلے دوستو دن 4 رہیں گے۔ پوری تقریر میں نے نہیں کہا ہاتھ اٹھائیں، اب ہاتھ اٹھا کے بولیے ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار، سارے بولیے جی ہم ختم نبوت کے وفادار۔ وجہ کیا ہے؟ ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے، ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے، آقا کی غلامی کے طلبگار رہیں گے، آقا کی غلامی کے طلبگار رہیں گے۔ کوئی الفاظی نہیں، کوئی لفظوں کا مجموعہ نہیں،
آپ کے سامنے ہے، ملک پاکستان کا شام ماضی قریب میں گیا، جنازے میں 7 بندے بھی نہیں، لیکن مدینے والے کا غلام گیا ہے۔ ممتاز قادری کا جنازہ زمانے نے دیکھا، وجہ کیا ہے؟ دنیا والے، نبی والے، ایمان والے وفا کر کے بتا رہے ہیں ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، تاجدار ختم نبوت، گاج کے بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی بیشی کوتاہی کو اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔